السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تخصص فی الدعوہ والارشاد کے شعبہ کے زیر اہتمام آج ایک مرتبہ پھر سے الحمدللہ ہم ایک نئے عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان بالکل مختلف بھی ہے اور انتہائی اہم بھی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اسلامی اور مغربی معاشی نظاموں کا تقابلی اور تفہیمی مطالعہ۔ اسلام میں دولت کمانے کے، دولت استعمال کرنے کے، خرچ کرنے کے کون سے نظام ہیں، اور اسی طرح سے مغربی تہذیب میں، مغربی فکر و فلسفہ میں کون سے نظام ہیں، اور ان میں بنیادی فرق کیا ہیں، اور یہ کہ کن زاویوں کی بنیاد پر اور کن وجوہات کی بنیاد پر ہم مغربی نظام ہائے معیشت کو ہم ناجائز قرار دیتے ہیں، اور کیا ان کے معاشی نقصان ہیں، کیا ان کے معاشرتی نقصان ہیں، کیا سماجی نقصان ہیں۔ ان پر انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گزشتہ تقریباً 5-6 صدیوں سے مغربی دنیا میں جن معاشی نظاموں کا بہت زیادہ رواج رہا ہے، اور ابھی بھی تقریباً انہی نظاموں کا رواج ہے، بلکہ ساری دنیا اس وقت معاشی اعتبار سے انہی نظاموں کی لپیٹ میں ہے۔ یہ نظام کون سے ہیں؟ بنیادی طور پر مغرب کا معاشی نظام، پورا مغرب کا جتنا بھی معاشی سسٹم ہے، 3 بنیادی نظریات پر مشتمل ہے۔ ان کو 3 بنیادی نظریات کے ہیں، یا 3 بنیادی نظام ہائے معیشت کے ہیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن بنیادی طور پر 3 بھی نہیں بلکہ دو ہیں، اور ان میں سے دوسری کے آگے 2 قسم بن جاتی ہیں۔ ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام، اور ایک ہے اشتراکیت۔ سرمایہ دارانہ نظام کو کیپیٹلزم کہتے ہیں، کیپیٹلزم، اور اشتراکیت کی آگے 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سوشلزم اور ایک ہے کمیونزم۔ ہماری بات بنیادی طور پر انہی 3 نظاموں کے حوالے سے ہوگی۔ کیپیٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اشتراکیت، اور اشتراکیت کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سوشلزم اور دوسری ہے کمیونزم۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ آئیے اس کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز تقریباً 12ویں سے 15ویں صدی کے درمیان کسی حد تک ہو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مغرب میں، یورپ میں آزاد تجارت، آزاد منڈیوں کا، اور اسی طرح سے آزاد تجارتی طبقات کا ظہور ہوا۔ یعنی مغرب جس وقت نشہ ثانیہ کے لیے کوشش کر رہا تھا، اس وقت مغرب میں جو آزادانہ طور پر تجارت کا ایک رجحان پیدا ہوا، اور اسی طرح سے تجارتی قافلے آنے جانے لگے، طبقات بنے تجارتی اعتبار سے، تو یہ تقریباً 200-300 سال اسی طرح سے بنیادی طور پر، یعنی مغرب میں ایک معاشی نظام جو ہے وہ سرمایہ دارانہ شکل میں سامنے آ رہا تھا۔ یہ اس کی بنیادی شکل و صورت ہے سرمایہ دارانہ نظام کی۔ لیکن یہ نظام بطور نظریہ یا بطور نظام کے نہیں تھا۔ مثلا جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی جدیدیت کے حوالے سے،
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جدیدیت کسی ایک تحریک کا نام نہیں ہے، جدیدیت کسی ایک انقلاب کا نام نہیں ہے، بلکہ جدیدیت کس چیز کا نام ہے؟ مختلف کئی سماجی، سیاسی، معاشی انقلابات کے مجموعے کا نام ہے جو معاشرے میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ جس وقت پیدا ہو رہے تھے شاید مغرب کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ اس کو بعد میں جدیدیت کا نام دیا جائے گا۔ اسی طرح سے سرمایہ دارانہ نظام شروع میں جس طرح سے نیا نیا اس کا رجحان ہو رہا تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو سرمایہ دارانہ نظام اسی وقت سے کہا جاتا تھا، بلکہ بس یہ ایک قسم کا رجحان تھا۔ مثال کے طور پر اس وقت پاکستان میں جس طرح سے سماجی سطح پر یا معاشرتی سطح پر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اٹھ کھڑا ہو اور بعد میں چلتے چلتے وہ ایک منظم شکل اختیار کر لے، اس کی ابتدا اب سے ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اب سے ہی یہ وہ چیز بننے والی ہے۔ اس طرح یہ سرمایہ دارانہ نظام 12ویں سے 15ویں صدی تک کا جو دورانیہ تھا، اس میں سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز تو ہو چکا تھا لیکن منظم شکل میں نہیں تھا۔ پھر 1760 کے بعد آگے میں اس کے مراحل پر بات کروں گا تو آپ کو ایک تاریخی اعتبار سے تاریخی ارتقاء اس کا سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال 1760 کے بعد اس نے ذرا منظم ہونا شروع کیا اس سرمایہ دارانہ نظام میں۔ اچھا، 1776 میں 1776 میں ایڈم سمتھ نامی ایک آدمی نے، فلسفی تھا، ساتھ ماہر معاشیات بھی تھا، ایڈم سمتھ ایڈم سمتھ نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا ویلتھ آف نیشنز، یعنی قوموں کی دولت، ویلتھ آف نیشن، اس کے نام سے کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر اس نظام کو منظم شکل میں پیش کیا۔ باقاعدہ اس کے لیے ایک لحاظ سے کچھ اصول مقرر ہوئے، کچھ چیزیں بنیادی طور پر اس نے پیش کی، اور ایڈم سمتھ کو اس سرمایہ دارانہ نظام کا موجد تصور کیا گیا، موجد اور بانی تصور کیا گیا۔ اور یہی سے یعنی 1776 سے اس سرمایہ دارانہ نظام نے یعنی کیپٹلزم نے منظم اور نظریاتی شکل اختیار کی۔ پھر چلتے چلتے یہی دور تھا 1760 سے لے کر، آگے میں بات کروں گا 1760 سے لے کر تقریباً 1840 تک کا اس کا جو دورانیہ ہے، اس میں یورپ میں، برطانیہ میں، یعنی مغربی ممالک میں مختلف انقلابات برپا ہوئے ہیں۔ صنعتی انقلابات ہیں، اس طرح سے سیاسی ہیں، بطور خاص ان صنعتی انقلابات کی وجہ سے اس کو مزید پذیرائی ملی ہے۔ اب یہ تو میں نے ایک تعارف اور پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دیا، پس منظر ہے لیکن تعارف نہیں، یہ صرف پس منظر ہی سمجھے اس کو۔ تعارف کیا ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کیا چیز؟ سرمایہ دارانہ نظام کو اگر دو دو چار لفظوں میں آپ اگر سمجھنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا یا کیپیٹلزم کا مطلب یہ ہے کہ تجارت، صنعت، یعنی تجارتی اعتبار سے آپ دولت کمائیں یا صنعتی اعتبار سے دولت کمائیں یا کسی بھی طریقے سے، اس میں ہر شخص خود مختار ہو، ریاست یا مذہب کی اس میں کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام، یعنی ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ذاتی طور پر، نجی طور پر جتنی چاہے جیسے چاہے وہ دولت اکٹھی کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جتنی چاہے، یعنی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنی چاہے وہ اکٹھی کر سکتا ہے، جیسے چاہے وہ دولت اکٹھی کر سکتا ہے، چاہے وہ سود کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، یعنی اس میں کسی قسم کے قوانین وغیرہ کی دخل اندازی نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں ریاست یا مذہب کا کوئی اس میں ریاست یا مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتے، نہ تو ریاست کا کوئی تعلق ہو اس کے ساتھ اور نہ ہی مذہب کا۔
آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ آزادانہ طریقے سے بے بہا دولت جمع کرنا جس میں مذہب اور ریاست کا تصور نہ ہو، اس کو سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلزم کہتے ہیں۔ اس کے تین مراحل، ابھی میں نے مختصراً بات کر بھی دی ہے، پھر بھی میں تاریخی اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا مرحلہ تجارتی سرمایہ کاری، پہلا مرحلہ تجارتی سرمایہ کاری، یہ دور تقریباً 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک، میں نے ابھی آپ کو بتایا ویسے اس کا آغاز 12ویں سے 15ویں صدی تک ہو چکا تھا، لیکن اس وقت یہ تصور نہیں تھا کہ یہی چیز سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گی۔ لیکن 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک اس کی پہلے غیر منظم اور پھر 17ویں صدی میں منظم شکل، کسی حد تک یہ منظم شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن اس دورانیے میں یعنی 15ویں سے لے کر 18ویں صدی تک تجارتی اعتبار سے صرف سرمایہ داری کی جاتی تھی، تجارتی اعتبار سے۔ مثلا یورپ میں سمندری راستے تلاش ہوئے، بین الاقوامی تجارت بڑھی، تاجر طبقہ مضبوط ہوا، یورپی طاقتوں نے نوآبادیاتی نظام شروع کیا، یعنی دوسری جگہ میں جا کر کمزور ملک پر جا کر قبضہ کر لینا اور وہاں کی معیشت کو لوٹتے رہنا، سونا چاندی جمع کرنے کا رجحان پیدا ہوا ان میں۔ یورپ سے ایشیا اور افریقہ تک تجارت کا سلسلہ شروع ہوا، جیسا کہ یورپ سے برطانیہ سے ہندوستان میں جو سب سے پہلے جس ہندوستان کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، تقریباً 1498 میں یعنی 1498 میں مارکو پولو نے یا کولمبس نے، مارکو پولو نے تھا میرے خیال سے، جو بھی تھا، 1498 میں یہ سب سے پہلا اس کا یہ رخ ہوا تھا ہندوستان کی طرف۔ اسی طرح یہ تجارت کی غرض سے یورپ کبھی افریقی ممالک میں گیا، کبھی ہندوستان یہاں کے مشرقی ممالک میں آیا، اسی طرح سے یا تجارتی کمپنیاں وجود میں آئی، اور جیسا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 17ویں صدی میں یہاں، بلکہ 18ویں صدی، یہ اسی پہلے مرحلے کا اختتامی موقع ہے یہ ہندوستان میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی، یعنی یہ وہ پہلا مرحلہ ہے تجارتی سرمایہ کاری، تجارت کے ذریعے سے سرمایہ کاری کرنا، جا کے افریقہ میں، ہندوستان میں، یورپی آپس میں ممالک میں، بین الاقوامی سطح پر۔ دوسرا مرحلہ اس کا صنعتی سرمایہ کاری کا ہے، یہ دور تقریباً 1760 سے لے کر 1840 تک، یعنی 18ویں اور 19ویں صدی، 1760 سے لے کر 1840 تک کا یہ دور، اس دور میں سرمایہ داری کا طریقہ تجارت کے بجائے صنعت کاری میں تبدیل ہو گیا۔ صنعت کاری کیا ہے؟ چیزیں بنانا، فیکٹریاں لگانا، چیزیں بنانا، اور تجارت تو یہ نا مال لے کر فروخت کرنا کہ دوسروں سے لینا، اپنا مال فروخت کرنا، یہ تجارت ہے۔ لیکن فیکٹریاں بنا کر فیکٹریاں لگا کر چیزیں اور انہیں آگے معاشرے میں سپلائی کرنا، یہ چیز صنعت کاری کہلاتی ہے۔ اس دور میں یعنی 1760 سے لے کر 1840 تک بطور خاص مختلف قسم کی فیکٹریاں وجود میں آئیں، چیزیں بنا بنا کر دنیا میں سپلائی کی جانے لگیں، فیکٹریوں کا آغاز ہوا، مشینیں بنی، انجن، یہ ریلوے سسٹم کا انجن بننے لگا، اسی طرح سے دیہاتوں سے لوگ شہروں کی طرف آنا شروع ہوئے، اور بڑے بڑے سرمایہ داروں نے فیکٹریاں لگائیں، اور غریب طبقہ جو ہے وہ مزدور بنا بیچارہ، اور پیداوار اور منافع میں بہت زیادہ تیزی شروع ہوئی۔ یہ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، پہلے یہ امیر اور غریب کا تصور اس اعتبار سے نہیں تھا کہ ایک آدمی مثلا مالک ہے اور دوسرا آدمی مملوک ہے، ایک آدمی سرمایہ داری کرتا ہے اور دوسرا آدمی مثلا اس کے ہاں مزدوری کرتا ہے، تو یہ تصور پہلے نہیں تھا۔
لیکن یہ جو 1760 سے لے کر 1840 تک کا دورانیہ ہے، اس دورانیہ میں یہ بطور خاص ترتیب وجود میں آئی، اور اس دورانیہ میں یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام مزید اس کو پذیرائی ملی، اور جو دیہاتی طبقہ تھا وہ شہر میں آ کر جو ہے اس نے مزدوری شروع کی۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کا یہ دوسرا مرحلہ ہے، 2 منٹ کے وقفے کے بعد۔ جی تو ہم بات کی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ ہم بات کر رہے تھے سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا مرحلہ مالیاتی یا سامراجی سرمایہ داری، یہ دور تقریباً 19ویں صدی کے آغاز سے لے کر اب تک، اور 19ویں صدی کے آغاز سے لے کر اب تک اس دور میں کیا ہوا؟ بینکاری سسٹم وجود میں آیا، مختلف ممالک میں بینک بنے، اور اسی طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیاں، یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر ایسی کمپنیاں وجود میں آئی جو کئی ممالک میں کام کرتی ہیں۔ مختلف قسم کی کمپنیاں، یعنی کہ صرف ایک ملک تک محدود نہ ہو بلکہ کئی ممالک میں کام کرتی ہوں، جن کو ملٹی نیشنل کمپنیاں کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے عالمی سطح پر مالیاتی ادارے وجود میں آئے، جیسے IMF، اور اسی طرح سے یورپی بینک، اور اقوام متحدہ کی جو سسٹم ہے، مثلا یہ IMF وغیرہ، یہ سارا کچھ وجود میں آیا۔ اور اس دور میں سابقہ دونوں صورتوں کے علاوہ یہ جو تیسری صورت تھی، یعنی بینکاری سسٹم، ملٹی نیشنل کمپنیاں بننا، مالیاتی ادارے عالمی سطح کے بننا، ان کی شکل اختیار کر لی سرمایہ داری میں۔ اور اس میں بطور خاص جو ہوا وہ یہ ہوا کہ سامراجی طبقے نے کمزور ممالک پر قبضہ کیا، کس طریقے سے؟ اسی معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، یعنی کہ وجہ بنی معیشت اور قبضہ ہوا سیاست کے اعتبار سے بھی۔ آپ دیکھیں، یہاں پر میں دو باتیں آپ کو بتاتا چلی۔
کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں تقریباً یہ سعودیہ وغیرہ کے علاوہ، جیسے سعودیہ ہو گیا اور اسی طرح سے دو چار مسلم ممالک چھوڑ کر باقی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان پر انگریزوں نے قبضہ کیا ہے، اور بعد میں پھر ان کو ان سے آزادی ملی ہے۔ کچھ کچھ اب بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، جیسے افغانستان کو دیکھیں، اس پر امریکہ کا قبضہ رہا، اس سے پہلے روس کا رہا، اسی طرح سے پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ پر برطانیہ کا رہا، اسی طرح سے کسی جگہ میں ہالینڈ کا رہا ہے، کسی جگہ میں فرانس کا رہا ہے، اور اسی طرح کسی جگہ میں روس کا رہا ہے۔ یعنی ہر ایک کئی انگریز ممالک کا یہ اصل میں یہ ان کا رجحان تھا انگریزوں کا، کہ وہ کمزور ممالک پر قبضہ کرتے تھے معاشی اعتبار سے، اور پھر سیاسی کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ اور دوسری بات میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جن مسلم ممالک نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی ہے، ان کی آزادی کے پیچھے بنیادی کردار دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے لوگوں کا رہا ہے۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، الجزائر کی دیکھیں، آپ مصر کی دیکھیں، بلکہ مصر پر تو خیر اس طرح سے قبضہ نہیں رہا، افغانستان کی دیکھیں، پاکستان کی دیکھیں، بنگلہ دیش کی دیکھیں آپ، یا پھر آپ اس کی دیکھ لیں، سوڈان کی دیکھ لیں۔ یعنی آپ کسی بھی ملک کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تقریباً آپ کو بنیادی محرکین میں، یعنی جو بنیادی لوگ تھے آزادی کے، ان میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے کوئی نہ کوئی شخص ضرور ملے گا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے یہ تین مراحل آپ کے سامنے آئے۔ پہلا مرحلہ صنعتی سرمایہ کاری، تجارتی سرمایہ کاری کا، دوسرا صنعتی سرمایہ کاری کا، اور تیسرا مرحلہ مالیاتی یا سامراجی سرمایہ کاری کا۔ اچھا، سرمایہ کاری کے بنیادی اصول کیا ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کے، یعنی کیپٹلزم کے بنیادی اصول کیا ہے؟ نمبر ایک، آزاد تجارت، یعنی اس میں ریاست اور مذہب کو دخل نہیں، بلکہ انفرادی طور پر تجارت ہو۔ کسی بھی ریاست کو، کسی بھی مذہب کو دخل اندازی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہر شخص آزادانہ طور پر جیسے چاہے جتنی چاہے دولت اکٹھی کر سکتا ہے۔ آزاد تجارت۔ نمبر دو، آزاد مارکیٹ، یعنی کسی بھی ریاست کا یا مذہب کا کوئی نرخ نامہ یا کوئی ریٹ مقرر کرنا یا نرخ نامہ مقرر کرنا، قوانین مقرر کرنا وغیرہ، یہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ آزاد مارکیٹنگ ہوگی، مارکیٹ جس چیز کی مانگ کرے گی وہ جس آدمی کے پاس ہے اسے جس صورت میں بیچے، جیسے چاہے بیچے، جس طرح سے بھی کرے، وہ اس کی مرضی ہوگی۔ منافع کا منافع کا حصول، یہ تیسرا اصول ہے، منافع حاصل کرنا۔ یعنی مذہب کو کیا نقصان ہوتا ہے، ریاست کو کیا نقصان ہوتا ہے، معاشرے کو کیا نقصان ہوتا ہے، امیر کو کیا فائدہ ہوتا ہے، غریب کو کیا نقصان ہوتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ منافع حاصل کیا جائے جیسے کیسے ہو۔ اسی طرح سے پھر پیداوار کے وسائل اور ذرائع کا نجی کنٹرول، یہ چوتھا اصول، پیداوار کے وسائل اور ذرائع کا نجی کنٹرول، یعنی وہ تمام وسائل اور تمام ذرائع جن کے ذریعے سے آمدنی مہیا ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے دولت اکٹھی ہوتی ہے، ان پر ریاست کا، مذہب کا کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، بلکہ ہر شخص ذاتی طور پر اپنے کاروبار کا کنٹرول رکھے گا، یعنی کسی کا پابند نہیں، کسی بھی حوالے سے پابند نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے صنعت کار مزدور پر مبنی پیداوار کا تعلق، یعنی صنعت کار اور مزدوروں پر مبنی پیداوار کا تعلق، یعنی کہ سرمایہ دار کیا کرے گا، وہ سرمایہ لگائے گا، یا چاہے وہ کمپنی بنائے، وہ کوئی فیکٹری کھولے، یا وہ کوئی تجارتی اعتبار سے وہ کچھ مال لگائے، جو بھی کرے۔ مزدور طبقہ مزدوری کرے گا، ان کو ان کی مزدوری دی جائے گی، باقی سارے کا سارا مال جو ہے وہ کس کا ہوگا، وہ سرمایہ داروں کا ہوگا۔ یہ بنیادی کچھ اصول ہیں، انہی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی کہ آزادانہ طور پر
بے بہا دولت جمع کرنا، یہ کیا ہے؟ سرمایہ داری ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ اس میں بھی تین چار باتیں یاد رکھیں۔ دولت اور ذرائع پیداوار صرف نجی افراد ہی کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، جیسے میں نے ابھی بتا دیا آپ کو۔ یعنی یہ تین چار چیزیں آپ یاد رکھیں۔ دولت کمانے کے جتنے بھی ذرائع اور وسائل ہیں ان پر انفرادی کنٹرول ہوگا، کسی ریاست یا مذہب کا کنٹرول نہیں۔ دوسری چیز، ریاستی مداخلت بالکل قابل قبول نہیں ہو، یعنی کوئی ٹیکس، کوئی قانون وغیرہ ریاست کا نہیں ہونا چاہیے، اور نجی پیداوار اور ملکیت میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یہ نظام جمہوریت، لبرلزم، سیکولرزم جیسے نظریات سے ہم آہنگ ہے بالکل۔ جیسے دیکھیں سیکولرزم یعنی جس طرح سے سیاست کو مذہب سے جدا رکھنا، اسی طرح سے یہ کیپٹلزم میں بھی یہی چیز ہے کہ اس میں مذہب کی کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ لبرلزم یعنی کہ انفرادیت پسندی، تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے۔ تو یعنی یہ لبرلزم اور سیکولرزم سے ہم اہم چیز بن جائے۔ یہ آپ کے سامنے پہلا ایک نظام آپ کے سامنے آ گیا مغربی، وہ کیا ہے؟ کیپٹلزم، اور اردو میں کیا کہیں گے؟ سرمایہ دارانہ نظام۔ دوسرا نظام ہے اشتراکیت۔ اشتراکیت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے سوشلزم اور ایک ہے کمیونزم۔ یہ کمیونزم جیسے ہم کہتے ہیں نا کمیونسٹ نظام یا کمیونسٹ لوگ، اسی طرح سے سوشلزم کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشلسٹ نظام، یعنی اشتراکیت۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل سرمایہ دارانہ نظام کے اپوزٹ چیز کمیونزم اور یہ ہے سوشلزم۔ بلکہ اشتراکیت کی ہم بات کریں گے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل اپوزٹ چیز کیا ہے؟ اشتراکیت۔ وہاں کیا تصور تھا کہ ریاست اور مذہب کو کسی قسم کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، ان کی کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اشتراکیت میں یہ بات بنیادی ہوگی کہ تمام معاشی وسائل، معاشی سسٹم اور معاشی پالیسیوں میں کنٹرول ریاست کا ہوگا، انفرادی نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی تصور، اس کو دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کا جو کمیونزم ہے یہ بھی یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی یہی ہوتا ہے کمیونٹی کے لیے۔ اس کا معنی بنتا ہے کمیونٹی کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اشتراکیت کا، معاشی وسائل، پالیسیوں اور سسٹم میں ریاستی ملکیت کی حمایت کرنا، انفرادی یہاں پر تصور نہیں ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں معاشی سسٹم، تجارت یا طریقہ تجارت، نرخ نامہ یا ریٹ مقرر کرنا، یا ذاتی جائیداد، زمین، مکان، کسی بھی چیز کا انفرادی تصور نہیں ہے۔ مثلا کسی بھی انسان کے پاس ذاتی کوئی جائیداد نہیں ہوگی، کسی کی کوئی ذاتی زمین نہیں ہوگی، کسی کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہوگا، کسی کا کوئی ذاتی تجارتی سسٹم نہیں ہوگا، کسی کا کوئی ذاتی معاشی نظام نہیں ہوگا، بلکہ ہر چیز پر ریاست کا کنٹرول ہوگا۔ یہ ہے اشتراکیت۔ اس کے پہلے میں مراحل بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ اشتراکیت کی دونوں قسمیں جو ہیں کمیونزم اور سوشلزم، ان دونوں کو میں الگ کر دوں گا۔ اس کے بھی تقریباً تین مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ نظریاتی دور، یعنی وہ دور جس میں اشتراکیت بطور نظام کے موجود نہیں تھا لیکن نظریاتی طور پر موجود تھا۔ یہ دور کون سا ہے؟ یہ دور تقریباً سن 1848 سے لے کر 1917 تک، 1848 48 سے لے کر 1917 تک
یہ دور اشتراکیت کا نظریاتی دور تھا۔ اس دور میں ہوا کیا، کارل مارکس، بہت بڑا نام ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، اور کارل مارکس اور اس کے ساتھ دوسرا آدمی اس کے ساتھ فریڈرک اینگل، فریڈرک اینگلز۔ یہ مارکس اور اینگلز یہ دو بنیادی لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام کیا کہ 1848 میں ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام تھا کمیونسٹ مینیفیسٹ، بلکہ کمیونسٹ مینیفیسٹو یہ کتاب کا نام رکھا تھا۔ 1848 میں یہ منظر عام پر آئی تھی اور ان دونوں نے مل کر لکھی تھی۔ ان کی کچھ تحریرات اس میں شامل ہوئی تھی، کچھ خود انہوں نے اصول وغیرہ وضع کیے تھے، یعنی دونوں کی مشترکہ کتاب تھی، اور اشتراکیت کی بنیادی کتاب اسی کو تصور کیا جاتا ہے۔ اشتراکیت کہیں یا سوشلزم کہیں یا کمیونزم کہیں، اس کی بنیادی کتاب یہی۔ سن 1848 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے کیا کیا، سرمایہ داری سسٹم کا انہوں نے اس کی خرابیاں بیان کی، پھر کچھ کمیونزم کے اصول بیان کیے، مزدور طبقے کے حقوق پر بات کی، طبقاتی برابری پر بات کی، اسی طرح سے یعنی یہ بنیادی طور پر 3-4 چیزیں۔ ایک یہ تصور پیش کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ کمیونزم کے، یا دوسری شکل میں یوں کہیے کہ اشتراکیت کے کچھ اصول انہوں نے بتائے کہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ نظام ہونا چاہیے، اشتراکیت ہونی چاہیے، اس کے اصول بتائے۔ پھر مزدور طبقے کے حقوق پر بات کی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوتا ہے کہ سرمایہ دار لوگ فیکٹری لگا دیتے ہیں یا وہ کوئی کمپنی کھول دیتے ہیں، تو وہ تو مزید امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، لیکن غریب طبقہ بیچارہ آتا ہے مزدوری کرتا ہے، وہ مزدور ہی رہتا ہے، غلام ہی بنا رہتا ہے۔ ان کے حقوق پر بات کی۔ پھر طبقاتی برابری پر بات کی کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، تو یہ درمیان میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، تفاوت پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3-4 بنیادی انہوں نے تصورات پیش کیے۔ یہ انہی تصورات کے ساتھ یہ کمیونزم یا کہیں یا پھر آپ سوشلزم کہیں یا اشتراکیت کہیں، اس کا یہ پہلا دور رہا، پہلا مرحلہ رہا، 1848 سے لے کر 1917 تک یہ اسی شکل میں نظریاتی طور پر رہا۔ پھر کیا ہوا، 1917 میں روس میں ایک انقلاب برپا ہوا، اس انقلاب کا نام تھا بالشویک انقلاب۔ بالشویک انقلاب، اصل میں بالشویک ایک سیاسی پارٹی کا نام تھا۔ اس سیاسی پارٹی کا جو قائد تھا اس کا نام تھا ولادیمیر لینن۔ ولادیمیر لینن کی یہ پارٹی تھی بالشویک۔ انہوں نے یہ انقلاب برپا کیا اور روس کے اندر انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام تو خیر روس میں تو اتنا تھا ہی نہیں، بہرحال انہوں نے حکومت ختم کر کے مارکسی نظریات جو تھے، مارکسی نظریات مطلب یہی جو کمیونزم کے جو نظریات تھے یا اشتراکیت کے جو نظریات تھے، ان پر مبنی انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ ولادیمیر لینن اس کا قائد تھا، اور انہوں نے کیا کیا، تمام لوگوں کی نجی ملکیتیں ختم کر دی، یعنی کہ چھین لی، کنٹرول کر لیا، قبضہ کر لیا اس پر، ریاستی کنٹرول۔ ہر قسم کی انفرادی تجارت، انفرادی ملکیت، انفرادی جائیداد وغیرہ ہر چیز پر کنٹرول ہو گیا، اور کنٹرول کس کا ہو گیا، ریاست کا۔ اور ریاست کس کے ہاتھوں میں تھی، یہی کسان طبقے کے ہاتھ میں، یعنی کہ یہ جو سیاسی پارٹی تھی بالشوی، یہ زیادہ تر اس میں کسان قسم کے ہی لوگ تھے، اور اس طرح سے یعنی کہ طبقاتی فرق بھی ایک لحاظ سے ختم ہو گیا، کوئی اب بڑا سرمایہ دار ملک میں نظر نہیں آئے۔ انہی بنیادوں پر 1922 میں سوویت یونین قائم ہوئی، USSR۔
یو ایس ایس آر یا سوویت یونین یا اب بھی اسی نام سے موجود ہے، 1922 میں قائم ہوئی، اور یہ دنیا کا پہلا کمیونسٹ ملک مانا گیا، دنیا کا پہلا کمیونسٹ ملک مانا گیا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ جو تھا اس کمیونزم کا یا اشتراکیت کا یا سوشلزم کا، یہ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ انقلابی کمیونزم کا۔ یعنی 1848 سے لے کر 1947 تک تو یہ نظریاتی شکل میں رہا، 1917 تک، لیکن 1917 میں اس بالشویک انقلاب کے بعد اس نے عملی جامہ پہنا اور ایک باقاعدہ دنیا کے اندر ایک کمیونسٹ ملک وجود میں آیا سوویت یونین کے نام سے، اور اس طرح سے وہ جو نظریاتی ایک نظام تھا وہ اب عملی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ریاستی یا سامراجی کمیونزم، اسی دورانیے کے بعد سے لے کر اب تک یہ تیسرا مرحلہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی دوسرا مرحلہ مختصر ہی ہے، یہی جو انقلاب ہے یہی دوسرا مرحلہ کہلائے گا، لیکن اس کے بعد تیسرا مرحلہ اب تک دنیا میں قائم ہے۔ وہ کیا ہے کہ سوویت یونین کی طرح دیگر کئی کمیونسٹ ریاستیں وجود میں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سوویت یونین ایک تو خود گئی، شمالی کوریا، یہ جو چائنا کے پاس ہے نا شمالی کوریا، یہ ہو گیا۔ وہ جو آپ لوگوں نے اکثر ویڈیو وغیرہ دیکھی ہو، وہ جو چھوٹا ببلو سا نہیں جس کا وزیر اعظم، ببلو جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں نام مجھے نہیں آتا، لیکن یہ والا شمالی کوریا۔ اسی طرح سے کیوبا، یہ سارے کمیونسٹ ملک ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ ہے اشتراکیت کہ کسی کے پاس بھی ذاتی جائیداد کا تصور نہیں، ذاتی جائیداد کسی کے پاس نہیں ہوگی، کسی کے پاس ذاتی مکان نہیں ہوگا، ذاتی کیا کہتے ہیں بزنس نہیں ہوگا۔ ہر چیز پر بال واسطہ یا بلا واسطہ ریاست کا کنٹرول۔ میں نے یہ جو بات کہی ہے بال واسطہ یا بلا واسطہ، بال واسطہ کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے؟ یعنی ریاست کچھ کمپنیاں وغیرہ بنا دے گی یا جو بھی کرے گی، اس کے تحت لوگ کام کریں گے، تو اب وہ اس کی جو آمدن ہوگی وہ لوگوں کے پاس نہیں آئے گی، وہ ڈائریکٹ ریاست کے پاس جائے گی، اور پھر ریاست اپنے حساب سے آگے دے گی۔ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ چائنا میں آپ جائیں یا کوریا میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، لیکن سہولت ہر قسم کی ہوگی۔ پیسے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کرنسی کسی کے پاس نہیں ہوتی، خود ریاست انہیں ہر چیز مہیا کرتی ہے، یعنی ان کی ہر چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی ضرورت تک ہر قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ریاست انہیں مہیا کرتی ہے۔ ان کے پاس ذاتی طور پر کوئی بھی مطلب یہ کرنسی وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ اسی لیے نہیں ہوتی کہ یہ ممالک کمیونسٹ ممالک ہیں، وہاں پر نجی ملکیت کا تصور ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بنیادی اصول یا خصوصیات کیا ہیں؟ معاشی وسائل اور پیداوار پر مکمل ریاستی کنٹرول ہونا چاہیے، بالکل سرمایہ دارانہ نظام کے اپوزٹ، کہ جس طرح سے سرمایہ دارانہ نظام میں بالکل آزادی تھی، یہاں بالکل آزادی ختم، مکمل طور پر ریاستی کنٹرول۔ دوسری چیز، معاشی پالیسیوں میں بھی ریاستی کنٹرول۔ معاشی پالیسیوں سے کیا مراد؟ ریٹ طے کرنا، خرید و فروخت کے طریقہ کار طے کرنا وغیرہ، یہ معاشی پالیسیاں ہیں، ان پر بھی مکمل طور پر کنٹرول ریاست کا ہوگا۔ انفرادی کوئی بھی معاشی پالیسی اختیار نہیں کر سکے گا۔ پھر نجی اور انفرادی جو ملکیت ہے یا پیداوار کے جو وسائل ہیں، اس کا بھی تصور ختم، بلکہ جو بھی پیداوار کے وسائل ہوں گے، جو بھی سسٹم ہوگا، اس پر ریاست کا کنٹرول ہوگا۔ آسان الفاظ میں یوں کہیے، آمرانہ مساوی حقوق دینا۔ اصل میں یہ تصور تھا کیا؟ یہ کمیونسٹ تصور یا کمیونزم کا، یہاں میں آپ کو ایک سامنے فرق بیان کرتا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو اشتراکیت ہے، اشتراکیت کی دو صورتیں ہیں، ایک کمیونزم ہے اور ایک سوشلزم ہے۔
ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہاں پر تو کوئی فرق نظر نہیں آیا. فرق یہ ہے، تجزیہ نگار لوگ یہ کہتے ہیں یا دانشور لوگ یہ کہتے ہیں اسی اشتراکیت کی ابتدائی صورت کو سوشلزم کہا جاتا ہے اور بعد کی صورت کو کمیونزم کہا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو کارل مارکس نے یا اینگلز نے جو نظریہ پیش کیا تھا اشتراکیت کا، انہوں نے اشتراکیت کا نظریہ اس طور پر پیش کیا تھا کہ لوگوں کے پاس آزادانہ اختیار نہیں ہونے چاہیے تجارت کے، ریاست کا کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن بنیادی وسائل اور بنیادی سہولیات پر ریاست کا کنٹرول ہونا چاہیے. آگے ذاتی طور پر بھی نجی طور پر بھی کسی نہ کسی کے پاس ملکیت اگر ہو تو گنجائش دے دینی چاہیے. یہ تھا سوشلزم. بنیادی وسائل، بنیادی سہولیات وغیرہ پر ریاستی کنٹرول ہو اور آگے کسی حد تک یعنی کہ نجی ملکیت کا بھی تصور ہو، تو یہ سوشلزم. مکمل طور پر آزادی ختم کر دی جائے تجارت میں، صنعت کاری میں، ہر چیز میں، اور نجی بالکل بھی تصور ختم ہو جائے، مکمل طور پر ریاست کا کنٹرول ہو جائے، اس کو کمیونزم کہتے ہیں. یہ دو صورتیں بنی. اچھا، اب دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمیونزم کی اصل بنیاد کارل مارکس نے یا پھر اینگلز نے نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے تو جو تصور پیش کیا تھا وہ تو سوشلزم کا ہی تصور ہے. لیکن اس کا جو عملی شکل اس کی سامنے آئی ہے تو وہ کس کی وجہ سے آئی ہے؟ ولادیمیر لینن کی وجہ سے. یعنی وہ جو بالشویک انقلاب برپا ہوا اس میں روس میں، تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مطلق اشتراکیت کے بانی کون ہے؟ کارل مارکس ہے، اور اس کے ساتھ اینگلز ہے، فریڈرک اینگلز. اور اس کی آگے جو دو صورتیں ہیں ان میں سے جو کمیونزم کی صورت ہے، اس پر ان کارل مارکس یا اینگلز کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کردار ولادیمیر لینن کا بھی ہے. تو یہ بنیادی بس تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر یعنی معاشی اصولوں پر، معاشی طریقہ کار پر، نجی ملکیتوں پر مکمل طور پر ریاست کا کنٹرول ہو، نجی ملکیت کا یا نجی آزادی کا کوئی بھی تصور نہ ہو، تو یہ کمیونزم. اور اگر نجی ملکیت اور نجی کچھ آزادی کا تصور ہو کسی حد تک، تو یہ پھر کیا ہے؟ سوشلزم کہلائے گا. اب آئیے بات کرتے ہیں ان تینوں نظاموں کی منفی صورت کیا ہے، کہ یہ کیوں درست نہیں ہے. حالانکہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے سرمایہ دارانہ نظام تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن دوسرا یہ کمیونزم بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں بالکل اختیار ہی ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن سوشلزم تو کسی حد تک درست ہے. یہ ایک صورت پیش کی جاتی ہے، اور یہ جو بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کو سوشلسٹ مانا جاتا ہے، اس کو اصل میں اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے نقصانات یہ ہیں، نمبر ایک، اگر سرمایہ دارانہ نظام ہو دنیا میں تو کیا ہوگا؟ بالکل آزاد تجارت ہوگی، امیر امیر سے امیر تر بنتا جائے گا، اور غریب غریب سے غریب تر بنتا جائے گا اور غلام بنتا جائے گا. ہر چیز جو معاشی کنٹرول ہوگا سرمایہ داروں کے پاس ہوگا، غرباء کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو درست ہی نہیں. اور پھر یہ اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ جہاں پر معیشت میں مذہب یا پھر ریاست کا کنٹرول نہ ہو یا اس کی دخل اندازی نہ ہو، تو پھر آدمی تو ظاہر ہے اپنے حساب سے ہی سب کچھ کرتا ہے. کسی کو لوٹے گا، چاہے وہ سودی کاروبار کرے یا جو بھی کرے، تو اور انفرادی طور پر جس طرح سے آزادی ملے گی تو وہ تو نقصان دے گا. اور دوسری صورت، اگر سوشلزم قائم ہو، یعنی بنیادی سہولیات پر اور بنیادی وسائل پر ریاستی کنٹرول ہو اور کچھ تجارتی آزادی بھی حاصل ہو، اس کا کیا نقصان ہے کہ اس میں کئی دنیا کی حق تلفی ہو جائے گی. مثلا ایک آدمی ہے،
وہ معاشی اصولوں کو اچھے سے سمجھتا ہے، وہ بہت کچھ کما سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، اور ایک آدمی بالکل نکما ہے. اب جو بہت کچھ کر سکتا ہے وہ کوئی سسٹم بنائے گا معیشت کا. جب سسٹم بنائے گا تو بنیادی سہولت اور بنیادی وسائل پر تو کون کنٹرول کر لے گا؟ ریاست کنٹرول کر لے گی. اب اس کی حق تلفی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ جس طرح سے اس کی ذہانت تھی، جس طرح سے یہ سمجھتا تھا، اس کو تو حق حاصل ہونا چاہیے تھا کہ یہ اپنی تجارت آزادانہ طریقے سے کرے. اس کی حق تلفی ہے. لیکن دوسری طرف جو نکمہ پڑا رہے گا اس کے تو مزے ہیں. ریاست کنٹرول کرے گی اور ریاست اپنے حساب سے سب میں تقسیم کرے گی، تو اس بندے کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ویسے بھی ریاست دے رہی ہے. تیسری صورت، اگر مکمل ریاستی کنٹرول ہو جائے تو پھر تو پوری رعایا کی حق تلفی ہے. کسی کو کوئی آزادانہ تصور بالکل نہ دیا جائے. پھر کیا ہے؟ مکمل طور پر ریاستی کنٹرول ہو جائے تو پھر تو ساری رعایا کی حق تلفی ہے. اس لیے یہ تینوں نظام قابل قبول نہیں. ان کے مد مقابل اسلامی نظام معیشت کیا ہے؟ اس کے ذہن میں رکھیں. نمبر ایک، ملکیت صرف اللہ کی ہوتی ہے. انسان خلیفہ کے طور پر استعمال کرنے کا مجاز ہے. ہر چیز پر ملکیت صرف اللہ کی ہے. انسان خلیفہ کے طور پر چیزوں میں تصرف کا مجاز ہے. اب جب خلیفہ کے طور پر ہے تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اصل کے حکم کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہذا یہ پہلا تصور ہمیں یہ ملا کہ جب ملکیت اللہ کی ہے تو لہذا اصول بھی اللہ ہی طے کرے گا. جو اللہ بتا دے گا، شریعت بتا دے گی، انہی اصولوں کی بنیاد پر تجارت کرنا ہوگی. دوسری چیز، ہر کوئی نجی ملکیت رکھ سکتا ہے اور اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر. اب سرمایہ دارانہ نظام میں بھی نجی ملکیت کا تصور ہے کہ آزادانہ طور پر تجارت کی جائے، اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ آزادانہ طور پر تجارت کی جا سکتی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ وہاں کسی قانون کی، کسی بھی اصول کی کوئی پاسداری نہیں ہے، لیکن یہاں اخلاقیات اور قانون کی پاسداری ہے. لہذا دوسروں کو نقصان جہاں ہو رہا ہو تو وہ آزاد تجارت قابل قبول نہ ہوگی. یا اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہو تو وہ آزادانہ تجارت قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اصولوں میں رہنا پڑے گا اس کو. اور اصول یا تو شریعت طے کرے گی یا پھر ریاست طے کرے گی. لیکن ریاست کے بھی وہی اصول قابل قبول ہوں گے جو شریعت کے مطابق ہوں گے، عام نہیں. پھر تیسرا اصول، اقتصاد کے ذریعے معاشرتی انصاف قائم کرنا. اقتصاد یعنی اموال کے ذریعے سے یہ انصاف کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو سوشلزم ہے یا اشتراکیت ہے، اس میں بھی ان کا بنیادی تصور یہی تھا، کارل مارکس وغیرہ کا. یہ یہی چاہتے تھے کہ یہ معاشرتی طبقاتی سسٹم ختم کر دیا جائے، امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے، سبھی کی چیزوں پر کنٹرول ہو ریاست کا. ریاست اپنے حساب سے دے، اپنے حساب سے دے گی تو بس ٹھیک ہے، آپس میں برابری قائم ہو جائے گی. لیکن اسلام اس کے برخلاف نظام زکوٰۃ قائم کرتا ہے، صدقات قائم کرتا ہے، خیرات قائم کرتا ہے، اور کہیں ضرورت پڑے تو مناسب ٹیکس بھی استعمال کرتا ہے. کہ کیا تصور ہے اسلام میں زکوٰۃ کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے ان سے توحید کا اقرار لینا، کہ وہ کس بات کی گواہی دیں کہ اللہ صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کسی کو کوئی شریک نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد انہیں بتایا جائے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کے بعد انہیں بتایا جائے کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ او کما قال علیہ السلام. تقریباً اسی طرح کے الفاظ میرے خیال سے یہ بخاری شریف کی بالکل کتاب توحید کے شروع میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. تو کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر جو لوگ جن کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر اس پیسے کی زکوٰۃ نکالیں گے، اسے پاک کریں گے اپنے مال کو، اور وہ پھر فقراء کی طرف لوٹا دیا جائے. اب انصاف ہے.
انصاف کیسے ہے کہ اس نے خود اپنی رضامندی سے کوئی چیز دی ہے اور ریاست نے یا مذہب نے وصول کر کے جو فقراء نادار طبقہ تھا اس پر اس کو خرچ کیا، یہ انصاف ہے۔ لیکن سوشلزم میں کیا تھا، وہاں پر کنٹرول کیا ہے ریاست نے، پھر آگے وہ تقسیم کرتی ہے، تو کنٹرول کرنا یہ کیا ہے، یہ تو نا انصافی ہے، انصاف نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے کاروبار اور تجارت میں شفافیت، سرمایہ دارانہ نظام میں کیا تھا، جیسے کیسے کر کے نفع حاصل کیا جائے، بس نفع پر بنیادی فوکس۔ لیکن یہاں پر شفافیت ضروری ہے، سودی کاروبار یا کسی کو دھوکہ دینا یہ سب کچھ جائز نہیں ہوگا یہاں پر، بلکہ شفاف طریقے سے تجارت کی جائے۔ پھر اسی طرح سے ریاست کا کردار، ریاست کا کردار کیا ہے کہ اسلام میں ریاست کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے یا جو آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہوگا، ہدایہ میرے خیال سے کون سی کتاب میں ہے ہدایہ کی، اللہ جانتے، ذہن سے اتر گیا میرے خیال سے، کتاب کتاب الکراہیت میں غالباً یہ بات ہے، لکھا ہوا ہے کہ وقت خلیفہ کے لیے، سلطان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ریٹ مقرر کرے۔ کیا مطلب ہوا کہ جابرانہ طور پر کوئی بھی قیمت یا کوئی بھی ریٹ مقرر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں یہ لگتا ہو، وہیں صاحب ہدایہ نے آگے تشریح میں یہ لکھا بھی ہے کہ جہاں یہ لگتا ہو کہ اگر بندوں کو آزادی دی گئی تو وہ اپنے حساب سے ریٹ اتنا مقرر کریں گے کہ دوسروں کو نقصان ہوگا، تو پھر وہاں پر کنٹرولنگ کے لیے وہ ریٹ مقرر کر سکتے۔ تو یہ ریاست کا کسی حد تک کردار ہے، لیکن یہ بھی انصاف کے قیام کے لیے، نہ کہ ان میں ان کے مال پر یا ان کی ملکیتوں پر قابض ہونے کے لیے۔ تو یہ اسلام میں معاشی نظام کے بنیادی کچھ اصول ہیں۔ پھر معاشی طریقہ کار کیا ہیں، مختلف معاشی طریقہ کار ہیں، ان میں سے سب سے پہلے مضاربت، دو ٹھیک۔ اسلام میں جو معاشی نظام کے چند نمونے، ایک مضاربت، مضاربت کیا ہے، ایک آدمی مال لگائے گا، دوسرا محنت کرے گا، اور جو نفع ہوگا دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، نقصان ہوگا تو بھی دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ پھر ایک چیز ہے مشارکت، مشارکت
مشارکہ یعنی آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے جنہوں نے درس نظامی پڑھا ہے، مزاربہ، مشارکہ، مرابحہ وغیرہ، جن میں یہ باب مفاعلہ کا جو یہ خاصیت ہے کہ جس میں دونوں اطراف کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے مسابقہ، مقابلہ، دو طرفوں سے مقابلہ، اسی طرح سے مشارکہ دونوں کی شرکت، یعنی محنت بھی دونوں کی ہو، پیسہ بھی دونوں کا ہو، اور جو پھر نفع آئے گا وہ بھی دونوں کا، جو نقصان آئے گا وہ بھی دونوں کا، یہ مشارکہ۔ پھر ایک مرابحہ، مرابحہ کیا ہے؟ چیزوں کی خرید و فروخت پر جائز منافع رکھنا، انفرادی طور پر کوئی مثلا میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس کوئی لیپ ٹاپ ہے یا میرے پاس کمپیوٹر ہے یا میرے پاس بائک ہے، میں اس کو مثلا فروخت کرنا چاہتا ہوں اور اس پر میں کیا کر رہا ہوں، کوئی نفع رکھتا ہوں، یا مثلا میں نے کسی سے کمپیوٹر لیا ہے 10,000 کا، اب اس پر میں تھوڑا سا نفع رکھ کے دوسرے آدمی کو دیتا ہوں، اور وہ صاحب ہدایہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کہے گا؟ جھوٹ نہیں بولے گا کہ میرے 12,000 کے لیے آپ کو بھی 12 کرے گا، نہیں، بلکہ اپنا ساتھ کرایہ برایہ ساری چیزیں لگا کر یوں کہہ سکتے کہ مجھے تقریباً 12 میں پڑا ہے۔ یہ پڑا ہے کی بات کرے کہ تو اس میں ایک قسم کا توریہ ہو جاتا ہے، تعویل ہو جاتی ہے، تو یعنی دوسرے کو پھر اس کی کا ریٹ بتائے، یا ڈائریکٹ بتا دے کہ میں نے اتنے کا لیا ہے لیکن ظاہر ہے میں تجارت کر رہا ہوں تو ایک 2,000 میں اوپر نفع رکھ رہا ہوں، اس کو نفع بتا کے اس کو پر فروخت کر دے، یہ مرابحہ۔ لیکن یہ جائز منافع، اخلاقی منافع ہو، ایسا نہ ہو کہ 10,000 کی چیز لے اور اس سے 20 کی دے، اس بیچارے کو ضرورت کی اور آپ زور سے اس کو 20 کی دے دیں، یہ مرابحہ پھر نہیں ہوگا، بلکہ اس میں یہ زیادتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اجارہ، اجارہ کیا مطلب؟ کوئی چیز کرائے پر دینا، گاڑی ہے آپ کے پاس یا زمین ہے، بلکہ زمین میں دوسری بات آ جاتی ہے، مثلا کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے اس کو آپ کرائے پر دیتے ہیں، وہ جو کرایہ آپ کو وصول ہوتا ہے تو وہی آپ کا نفع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سلم، سلم کا کیا مطلب ہے کہ پہلے ہی آپ کسی کو مال دے دیں، پیسے دے دیں، بعد میں اس سے آپ مال لیں۔ اب اس میں تو ویسے ظاہری طور پر تو سمجھ نہیں آتی، لیکن کسانوں اور یہ جو کارخانوں وغیرہ میں یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، وہاں پر اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے استثناء ہے صناعت سے، مطلب کوئی چیز آرڈر پر تیار کرنا، کروانا، آرڈر پر تیار کرانا اور اس کی قیمت ایک ہی مرتبہ دے دینا، یکمشت دے دینا یا پھر قسطوں میں دے دینا۔ پھر اسی طرح سے تجارت ہے، تجارت عام تجارت، کھلی منڈی، آپ اپنا مال کہیں لے کر لگاتے ہیں، جا کر بازار میں لگاتے ہیں، دکان پر، دکان کی صورت میں لگاتے ہیں یا منڈی میں لے جا کر لگاتے ہیں، یہ تجارت ہے، جیسے دکانداری وغیرہ۔ پھر اسی طرح سے زراعت اور باغبانی، یعنی زمین ایک آدمی کی اور محنت دوسرے آدمی کی، اور پیداوار میں سے طے شدہ حصوں میں تقسیم کرنا، مطلب یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے یہ ہدایہ میں پڑھا بھی ہوگا کہ یہ جو مزارعات ہے اس میں مثلا میں نے، میرے پاس ایک کنال زمین ہے، دوسرا آدمی وہاں پر آ کر محنت کرتا ہے، وہاں وہ کوئی فصل لگاتا ہے، اب میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سے 20 من آپ کو دوں گا، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کیا پتا وہ 20 من ٹوٹل ہی نہ ہو، تو 20 من اس کو دوں گا تو میں کیا کروں گا؟ اسلام دونوں صورتوں کو دیکھتا ہے نا کہ دونوں کو نقصان نہ ہو، لہٰذا یہ میں فکس نہیں کر سکتا کہ آپ کو میں 20 من دوں گا، یا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کنال ہے اس کی وہ اس طرف والی جگہ جو ہے نا اس کی پیداوار آپ کی، باقی میری، کیا پتا جس کا میں نے اس سے کہا ہے وہاں پر کیا پتا فصل ہی نہ ہو گئے، اب بھی نقصان ہے۔ تو کیا صورت ہوتی ہے؟ فیصدی نظام ہوتا ہے کہ آپ یہ زمین لگائیں، اس کی جو کل پیداوار ہوگی اس کا 20% آپ کا، اب اگر وہ 20 من بھی نکلتا ہے تو اس میں سے فیصد کے حساب سے تقریباً جو 2 من ہوگا یا 3 من جتنا بھی ہوگا وہ اس کا ہوگا، یہ مزارعت میں فیصدی نظام چلتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے صنعت ہے، یعنی کوئی بھی حلال طریقے سے کوئی صنعت کاری کرتا ہے، مثلا کوئی فیکٹری بناتا ہے، کمپنی بناتا ہے اور اس میں لوگوں کو کام دیتا ہے، وہ کام کرتے ہیں، تو پھر اس میں وہی شرعی اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا، اور جو مزدور کام کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو ان کی، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری دے دی جائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شام کو پسینہ خشک نہیں ہو پہلے ہی مزدوری لے لے،
وہ تو جیسے آپ کے اور اس کے درمیان کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں ماہانہ سطح پر لوں گا یا سوارانہ سطح پر لوں گا، تو جو آپ کے درمیان طے ہوگا اس طے شدہ وقت میں اس کو اس کی مزدوری دے دیں۔ پھر اسی طرح سے اجرت ہے، جائز طریقے سے کسی کے لیے جائز کام کرنا اور اس کام کی اجرت لینا۔ جائز کام کیا مطلب؟ اسلام میں کیا ہے، اگر کوئی کسی کے لیے شراب اٹھاتا ہے تو وہ شراب اٹھا کر لے کر جاتا ہے تو یہ جائز کام نہیں، اس پر اس کو اجرت نہیں مل سکتی۔ جائز کام کرتا ہے جو کسی کے لیے اور وہ اس پر اس کو اجرت دیتا ہے، اس طرح سے وہ مال کماتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک۔ تو یہ کچھ بنیادی اصول ہیں اسلامی نظام معیشت میں، اور کچھ دولت کمانے کے طریقے ہیں۔ پھر ان میں فرق کیا ہوا؟ کیپٹلزم، اشتراکیت اور اسلامی نظام معیشت میں ملکیت کا کیا تصور ہے؟ کیپٹلزم میں نجی ملکیت میں مکمل آزادی، اور سوشلزم یا کمیونزم میں نجی ملکیت پر مکمل ریاستی کنٹرول یا کسی حد تک تھوڑی بہت آزادی۔ اور اسلام میں کیا ہے کہ ملکیت اللہ ہی کی ہے، نجی ملکیت ہر کوئی رکھ سکتا ہے، اس کو جائز ہے، اصل ملکیت اللہ کی۔ پھر منافع کا کیا تصور ہے؟ کیپٹلزم میں کیا ہے؟ مکمل آزادی، جیسے چاہے وہ منافع حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن سوشلزم یا کمیونزم میں کیا ہے؟ محدود منافع حاصل کر سکتا ہے، یا بالکل منافع وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا، بلکہ ریاست جو اس کو دے گی دے گی۔ لیکن اسلام میں کیا ہے؟ جائز اور اخلاقی منافع حاصل کر سکتا ہے، جیسے میں نے ابھی مرابحہ بھی بات کی۔ پھر طبقات، کیپٹلزم میں طبقاتی سسٹم بہت زیادہ ہے، امیر امیر تک ہوتا جائے گا، غریب غریب تر ہوتا جائے گا۔ اور سوشلزم یا کمیونزم میں اس طبقات کا یا تو بالکل خاتمہ ہو جائے گا، کوئی طبقات کا تصور ہی نہیں ہے، یا بالکل کم طبقات رہ جائیں گے۔ اسلام میں کیا ہوگا؟ اسلام میں طبقات کسی حد تک ہوں گے، لیکن ان میں انصاف، طبقات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر دولت، اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس دولت نہیں ہے، اب دولت کے اعتبار سے ان دونوں میں تو فرق ہے، اور یہ جائز فرق۔ حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمان بن عوف کے دور میں بہت بڑا معاشی آدمی تھا، اور معاشی آدمی سے بہت اچھے تاجر تھے، تو اب ان کا تاجر ہونا، حضرت ابو ہریرہ جب تاجر نہیں تھے تو ان دونوں کے درمیان فرق تو ہوگا، لیکن انصاف کیسے قائم ہوگا کہ اس جو کمزور ہے تو اس کو کمزور نظام سے نہ دیکھا جائے، بلکہ اس پر سخت کیا جائے۔ پھر ریاست کی کیا مداخلت ہوگی؟ لوگ مداخلت نہیں ریاست کی، اور سوشلزم کہ یا تو بنیادی کنٹرول ریاست کا ہوگا یا مکمل کنٹرول ریاست کا ہوگا۔ اور اسلام میں کیا ہے کہ معاشرتی انصاف، شرعی قوانین، کہ جہاں پر انصاف قائم نہ ہو رہا ہو معاشی طور پر تو وہاں ریاست انصاف قائم کرا سکتی ہے۔ جیسے بھی میں نے بات کی کہ کسی ایک آدمی کے پاس مثلاً آج کل کبھی کبھار ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں، تو پھر جس کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ریاست بیچ میں مداخلت کرے گی، اس کو روکے گی کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا کہ شرعی قوانین کو بنیاد بنایا جائے گا معاشی پالیسیوں کے لیے اور ہر چیز کے لیے۔ تو یہ آج آپ کے سامنے مغربی نظام معیشت اور اسلامی نظام معیشت پر بات ہوئی، اور مغربی نظام معیشت کے بنیادی دو نظام ہیں، کون سے؟ ایک کیپٹلزم ہے، دوسرا سوشلزم یا کمیونزم اس کو کہیں، بلکہ آسان یوں کہیں کہ ایک سرمایہ دارانہ نظام جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اشتراکیت، اور اشتراکیت کی دو صورتیں ہیں، پہلی پرانی صورت سوشلزم ہے، اور جدید صورت جو ہے وہ کمیونزم ہے۔ اور جو اس کا سرمایہ دارانہ نظام کا بانی ہے ایڈم سمتھ ہے، اور اشتراکیت کے بانی کارل مارکس، اور اسی طرح سے یہ دوسرا آ گیا ساتھ اس کے فیڈرک اینگلز آ گیا، اور بعد میں کمیونزم میں کسی حد تک پھر کردار اس کا بھی ہے، ولادیمیر لینن کا بھی ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ممالک اس دور میں کون سے ممالک ان میں سے کس نظام کے تحت چل رہے ہیں؟ کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام اب بھی امریکہ میں بھی ہے،
یورپ کے کئی ممالک میں اب بھی وہی سرمایہ دارانہ نظام، امریکہ میں بھی یہی ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہی ہے۔ اور سوشلزم کہاں پر ہے؟ ناروے میں ہے، سویڈن میں ہے، ڈنمارک میں ہے، ان میں سوشلزم ہے، یعنی کسی حد تک ریاستی کنٹرول بھی ہوتا ہے، کسی حد تک آزادی بھی ہے۔ اور کمیونزم کہاں ہے؟ یہ سوویت یونین، اسی طرح سے شمالی کوریا میں اور کیوبا وغیرہ میں یہاں پر کمیونزم ہے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں، باقی آپ خود سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سے ملک میں کون سا نظام چل رہا ہے۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا، اس کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو، سوال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے کسی کا کوئی سوال نہیں ہوگا، اوپر سے نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، تو کسی کا کوئی سوال ہوا بھی تو وہ اس میں گروپ میں بتا دیجئے گا۔ آگے ہمارے صرف 3 لیکچر رہ گئے۔ ایک لیکچر انشاءاللہ ہمارا ہوگا اسلام اور مغرب میں انسانی حقوق کا تصور، ایک لیکچر ہمارا ہوگا الحاد جدید کے مطلب واردات کے طریقہ کار کیا ہیں، اور ایک لیکچر ہمارا ہوگا کیا اللہ موجود ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا مستقل لیکچر ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔